شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومعصومنا ومخدومنا محمدا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن من هو سند الكل عبدك ورسولك ونبيك وحبيبا وطبيبا وخليلك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تذكروا بالقرآن تذكروا به الناس تذكيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان کا اصل شرف اور مقام اس بنیاد اور اصول کے ماتحت ہوتا ہے کہ جب مسلمان کے دل کے اندر جذبہ قربانی پایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجویز کردہ قوانین اصول اور ضابطے کے مطابق جب بھی کوئی انسان قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ اسی مسلمان بندے کی سرفرازی اور سربلندی کا اعلان خود اعلان کر کے دنیا کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایسا مسلمان بندہ میں اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی انسان ہے، اتنا قیمتی انسان ہے
کہ اس انسان کے ایک خون کے قطرے کے مقابلے کے اندر ساری دنیا کے کافر جمع ہو جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے بندہ اللہ کے دربار کے اندر جب تک قربانی اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنی ملت اور اپنی شریعت کی خاطر صحیح معنی کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتا، اس وقت تک اس بندے کا وہ شرف، وہ مقام اور وہ منصب جو اللہ نے مسلمان قوم کے لیے منتخب کیا ہے، اس مقام و منصب تک پہنچنا بہت ہی ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے. اپنے منازل اور مراتب کو طے کرنے کا واحد ہی علاج اور نسخہ تجویز کیا گیا ہے قرآن مقدس کے اندر، کہ جب بھی کوئی مسلمان ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ قربانی دینے کے لیے اپنے وجود کا ایک ایک بال جب تک اللہ کی خاطر قربان کرنے کا عزم اور جذبہ نہیں رکھتا، اس وقت تک تیرے ایمان اور اسلام کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اس لیے اس قربانی دینے کے لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے اندر بھیجا تھا. تو حضرت عثمان نے اس قربانی کو دینے کے لیے اپنی دلی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر میری جان قربان ہو جائے، میرا ماں باپ، میرا وطن، عزیز و اقارب قربان ہو جائے، آپ حکم دے، اپنا پیغام دے، میں عثمان جانے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان چلے گئے اور پیغام دیا، لیکن مشرکین مکہ نے کہا عثمان تو خود طواف کر سکتا ہے لیکن تیرا رسول اس بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو حضرت عثمان نے اس کو جو جواب دیا تھا وہ جواب اس آدمی کو بڑا ناپسند آیا. تو مشرک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کے بدلے کے اندر کہ میں اپنے پیغمبر کے بغیر طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بے شک بیت اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کی جانب سے مجھے اجازت ہے، لیکن جب تک ہمارا محبوب، جب تک ہمارا قائد، جب تک ہمارا رہبر و رہنما، جب تک ہمارا خلیل پیغمبر، ہماری توحید و وحدت کی دلیل پیغمبر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اس وقت تک میں عثمان تو طواف کر سکتا. اس کو یہ جواب کڑوا لگا. اس نے کہا عثمان کو تو تم قید کر ڈالو، باقی جانے اور ہم جانے. حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر دیا. جو ہی حضرت عثمان کو انہوں نے بند کوٹھڑی کے اندر ڈالا، اور اس لیے کہ یار دیکھو یہ کتنے دیوانے اور پاگل لوگ ہیں، کتنے مست اور از خود لوگ ہیں کہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ طواف کر لو اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے بغیر طواف بھی. یہ تو کوئی دیوانے اور پاگل قسم کے لوگ ہیں. لہذا ان کا عقل ٹھکانے لگانے کے لیے یوں کیا جائے کہ اس کو قید کر دو اور بقیہ جو حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ کر لیتے ہیں. اس منصوبے کے ماتحت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت انہوں نے قید کیا تو دو مشرک اور دو بزدل قسم کے کافر ان کے ذمہ یہ لگایا کہ اب عثمان تو ہو گیا ہے قید، ان کا قائد جو ہے رہبر و رہنما بنا ہوا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ حدیبیہ کے مقام پر عثمان کی انتظار بیٹھا ہے کہ وہ کب خبر لائے گا اور ہم اس کے مطابق کچھ کریں گے. تو عثمان کو تو ہم نے چونکہ بند کر لیا ہے تو ان کو خبر کیسے پہنچے گی؟ تم یوں کرو کہ درمیان کے اندر ایک خبر مشہور کر دو کہ حضرت عثمان کیا ہو گیا.
تو دو بندے حدیبیہ کے قریب راستے پر گزر رہے تھے. جو ہی گزرے تو آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. ہائے ہائے بڑا افسوس ہے, بڑا صدمہ ہے, بڑی مصیبت ہے, بڑا ایک المناک اور افسوسناک واقعہ پیش آ گیا. ایک دوسرے کو وہ گلے لگا کے رو رہے ہیں. اچانک ایک مسلمان کی نظر پڑ گئی. وہ آ کے پوچھتا ہے کہ خیر ہے یار, کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ان عثمان قد قتل. اے پوچھنے والا, اور کوئی بات نہیں ہے. ایک آدمی آیا تھا مدینہ طیبہ سے, مکے کی وادی کے اندر وہ داخل ہوا تو مکے کے ظالم لوگوں نے ان عثمان قد قتل, اس عثمان کو ان ظالموں نے قتل کر ڈالا, جس وجہ سے ہمیں بڑا صدمہ لگا ہے. ہمارے دل کو بڑا ایک دکھ اور درد پہنچا ہے جو ہم اپنی آنکھوں پر تحمل اور برداشت والا مادہ بھی نہیں پا سکتے. ہمارا قابو بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو تھام لیں, اپنے آنسو کو تھام لیں. بڑا شریف انسان تھا, بڑا بردبار بندہ تھا, بڑا حسن و جمال والا بندہ تھا, بہت بڑا زیرک اور فہم قسم کا بندہ تھا. عثمان کو ظالموں نے قتل کر ڈالا, اس لیے ہم رو رہے ہیں. جس وقت مسلمان کے دل پر حضرت عثمان کے قتل کی بات آئی تو وہ بھی ٹھہرا نہیں, فوراً جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر. یا رسول اللہ ان عثمان قد قتل. اے اللہ کے پاک رسول, آپ تو انتظار بیٹھے ہیں کہ عثمان کب خبر لائے گا تو ہم بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کے لیے جائیں گے. لیکن ظالموں نے اپنے آپ کے سفیر کو, ظالموں نے آپ کے پیغامبر کو قتل کر دیا ہے. بجائے صلح کرنے کے, بجائے اجازت دینے کے, انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ کے عثمان بھانجے کو ان ظالموں نے شہید کر ڈالا ہے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں پر جب خبر پہنچتی ہے کہ ظالم کتنے مکے کے مشرک لوگ ہیں کہ میں نے تو عثمان کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, لیکن میرا پیغام سننے کے بعد ادب اور احترام سے سننا تو درکنار, انہوں نے میرے سفیر کو بھی قتل کر ڈالا. اس لیے اللہ کے پاک رسول صحابہ کرام کو کہتے ہیں ایھا الناس, او میرے ساتھیوں, او میرے صحابیوں, او میرے جاندار صحابیوں, او وفادار صحابیوں, او جان کشی کے معاملے کے اندر میرا ساتھ دینے والے میرے یاروں, میرے وفاداروں, او میرے پیارے ساتھیوں, آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ میرے عثمان کو جن ظالموں نے قتل کیا ہے, جب تک میں محمد اس عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں حدیبیہ سے آگے بھی ایک قدم نہیں جاؤں گا. اس لیے اللہ کے پاک رسول نے صحابہ کرام کو آواز دی ہے, بلایا ہے, مخاطب کیا ہے, تو صحابہ کرام کے جوش بھی ولولے کے اندر آ جاتے ہیں, ان کے بھی جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے پاک رسول ان کو کہتے ہیں بایعونی علی الموت, او میرے جانثار ساتھیوں جلدی کرو, میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو. کس چیز کی بیعت کرو؟ موت کی بیعت کرو کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم خالی واپس لوٹنا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ عثمان کی جان بڑی قیمتی جان ہے کہ جس قیمتی جان پر محمد کریم بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. 1400-1500 صحابہ کرام کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور صحابہ کو کہتے ہیں بایعونی علی الموت, آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو
میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب تک میرے عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم خالی واپس نہیں لوٹیں گے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا دایاں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھیوں اپنے ہاتھ آگے کرو اور بیعت کرو۔ کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام میں سے جو بھی آیا وہ ہاتھ اوپر رکھتا گیا کہ یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر آیا، یا رسول اللہ میری جان بھی عثمان پر قربان۔ فاروق اعظم آیا، میری جان عثمان پر قربان۔ علی المرتضی آیا کہ میری جان بھی کس پر قربان؟ عثمان کے لیے علی کی جان بھی قربان ہے، عثمان کے لیے فاروق کی جان بھی قربان ہے، عثمان کے لیے صدیق اکبر کی جان بھی قربان ہے۔ حتیٰ کہ 1500 صحابہ کرام کی نفری کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عثمان کے لیے جان پیش نہ کی ہو۔ خود رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اپنی جان کا آخری خون کا قطرہ عثمان کے بدلے کے اندر، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اس جذبے کے ساتھ، اس ایثار اور قربانی کے ساتھ آخر حضرت عثمان نے محمد پاک کے لیے قربانی دی ہے کہ اپنی اکیلی جان کو مشرکوں کے نرغے کے اندر جا کے داخل کر دیا، یہ بھی تو عثمان کی قربانی ہے۔ جب اللہ کے پاک رسول کو اس قربانی کا پتہ لگتا ہے تو نبی کریم نے بھی اس قربانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا کہ ہم جان ضرور لڑائیں گے، قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس وقت اللہ کے پاک رسول اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جو صحابی بھی آتا ہے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیتا ہے۔ اپنا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ اوپر رکھ دیتا ہے کہ میں بھی جان کو کیا کروں گا۔ جتنے بیٹھے ہیں نا نیند کرنے کی آج کوئی کوشش نہ کرے، جس نے نیند کی شاید کہ آج میں اس کی گستاخی کر دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کو نیند آئی ہے وہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ اللہ کے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آؤ لوگو بیعت کرو۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول بیعت لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے جذبات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی قربانی کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کتنے بڑے جذبات ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی عقیدت ہے، کتنی بڑی محبت ہے، کتنا بڑا لگاؤ ہے، کتنا بڑا انس ہے، کتنا بڑا پیار ہے کہ حضرت عثمان کی خاطر سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک رسول کہتے ہیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ صحابہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ایسا ہی کریں گے یا رسول اللہ، ہم بھی واپس قطن جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاک رسول بیعت لے رہے ہیں اور ساتھ افسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ بیعت بڑی شان والی ہے، یہ بیعت بڑی مقام والی ہے، یہ بیعت بڑے اونچے مرتبے والی ہے، اس بیعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے اندر اس جیسی بیعت آج تک ہوئی، بڑے شان والی بیعت۔ کاش آج میرا عثمان اس بیعت دے اندر شامل ہویا تے میرا دل کتنی ٹھنڈا ہو ونجیا۔ حالانکہ بیعت ہوندی بھی کس واسطے پئی ہے؟ عثمان واسطے پئی ہوندی ہے، لیکن اللہ دے رسول نال افسوس بھی کر دے پین کہ یا اج عثمان ہویا قسمت والا اس بیعت دے اندر اپنا ہاتھ بٹاویا، شامل ہویا تے مرتبہ اونوں بھی مل ونجیا۔ لیکن اللہ دے پاک رسول نے جدہ 1400 صحابہ دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ تے ویکھیا جو سارے قربان ہون واسطے تیار ہو گئے، سجا ہاتھ اللہ دے رسول نے تھلے کیتا ہے
باقی 1400-1500 صحابہ دے ہاتھ اتے آ گئے. اللہ دے رسول دن یار میرا دل نہیں چاہتا جو اس بیعت دے اندر میرے عثمان دا جے حصہ نہ ہوئے. اس وقت میرے ساتھیو اے میرا جڑا کھبا تے خالی پیا ہوندا ہے آخر عثمان اس بیعت تو اس واسطے محروم پیا ہوندا ہے جو میرا نمائندہ بن کے مکے دے اندر گیا ہے, میرا سفیر بن کے گیا ہے, میرا پیغام دیون واسطے گیا ہے. او جدا عثمان میرا نمائندہ بن کے مکے وچ گیا ہے او لوگوں اج میں محمد عثمان دا نمائندہ بن کے حدیبیہ دے مقام دے اوتے ایک ہاتھ میرے حصے دا تے دوسرا ہاتھ ہاذا ید عثمان اے دعا ہاتھ جڑا ہے میں اتوں پیا رکھدا اے کیندے حصے دا ہاتھ ہے. ایک ہاتھ میرے حصے کا دوسرا ہاتھ میرے عثمان کے حصے کا تاکہ وہ بھی اس بیعت سے محروم. کتنے بڑے شان والی بیعت. اللہ کے رسول نے جب ایک ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے رکھا اپنے ہاتھ کے اوپر, اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر یہ بیعت نو توڑی نا, اے بیعت اتنے اونچے شان والی ہے میں اللہ دا دل بھی کردا جو میرا حصہ بھی اس بیعت دے اندر مل ونجے. اللہ کریم فرمانے نے اے سارے ہاتھ تھلے تیرا ایک ہاتھ تھلے ہو گیا, 1500 صحابہ دی نفری دے ہاتھ بھی آ گئے, عثمان دے حصے دا ہاتھ بھی آ گیا. اے میرا پیغمبر, اے میرا رسول, اے میرا خلیل, اے میرا حبیب, اے میرا محبوب پیغمبر, اس بیعت کے اندر جدا سارے آ گئے تے میں کلا کیوں رواں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ فرماندا ہے انہاں سارے دے ہتھاں دے اوتے میں اپنا ہاتھ بھی رکھ چھوڑیا. اپنا ہاتھ بھی اللہ فرماندا ہے جیڑا ارادہ تساں دے او ارادہ میں اللہ دا بھی ہو گیا. چونکہ عرب دے اندر دستور ہے, علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرب کے دور کے اندر پرانے زمانے کے لوگ جب آپس کے اندر کوئی معاہدہ کرتے, کوئی بات چیت کرتے, کوئی وعدہ وعید کرتے تو دو آدمی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ دیتے تھے. تیسرا جو ان کی بات سن رہا ہوتا تھا وہ بندہ اپنا ہاتھ بڑھا کے ان دونوں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا اور کہتا کہ تم دونوں کی بات کو میں مضبوط رکھوں گا, اس وعدے کو میں پکا رکھوں گا. اس دستور کے مطابق اللہ پاک نے بھی اپنے پیغمبر دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے آکھیا میرا پیغمبر اس بیعت نو میں قیامت تک مضبوط رکھاں, اینو ٹوٹن تے اج مضبوط کیتا جو اللہ پاک نے اس بیعت دا تذکرہ ہی قرآن وچ کر چھوڑے. قیامت تک نہ قرآن دے اندر کوئی تبدیلی آونی ہے تے نہ اس بیعت دے اندر. جدوں تک قرآن رہنا ہے اس بیعت دا تذکرہ بھی. اس وقت اللہ کریم فرماندے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, اے میرے پاک پیغمبر دونوں ہاتھ تمہارے صحابہ کا ہاتھ بھی ہے, تیرا ہاتھ بھی ہے, اوپر میرا ہاتھ ہو گیا. کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں, نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ میں, صحابہ کے ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ مل گیا. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں میرا شان اور مرتبہ ہے, جہاں میرے رسول کا مقام ہے, جہاں میرے صحابہ کا مقام ہے, لوگوں صحابہ کرام تو بڑے اونچے شان والے, میرا محمد بھی بڑے اونچے شان والا, میرا پیغمبر بھی بڑے مقام والا, میں اللہ کی شان بھی نرالی, میرے پیغمبر کی شان بھی نرالی, میرے عثمان کی شان کا تو مقابلہ ہی نہیں. جتھے اللہ بھی قربان, او دا رسول بھی قربان, او دے صحابہ بھی. اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر آج میری رحمت دے خزانے سارے آ گئے ان کے دے واسطے, حضرت عثمان واسطے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ ان کی شان بھی نرالی, ان کا ایمان بھی نرالا, ان کا حال اور کمال بھی نرالا, حتیٰ کہ حضرت عثمان کی کمان بھی نرالی, حضرت عثمان کا کمال بھی نرالا, جمال بھی نرالا, جلال بھی نرالا, حضرت عثمان کا جذبہ بھی نرالا, اثار بھی نرالا, قربانی بھی نرالی کہ حضرت عثمان نے ایک قربانی دی
کیتی ہے تے ایک قربانی نو اللہ اے جو منظور کیتا ہے جو دی قربانی تے سارے قربان پہ ہوندے نے. اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر دعا میرا اعلان بھی سن لے کہ جڑے جڑے بندے اج عثمان دی بیعت وچ شامل ہو گئے مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے میں انہاں تے ناراض ہونا. سن میرا پیغمبر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اے میرے پاک پیغمبر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے, مجھے اپنے جبار و غفار ہونے کی قسم ہے, مجھے اپنے ستار ہونے کی قسم ہے, مجھے اپنے جبروت کی قسم ہے, مجھے اپنے تقدس کی قسم ہے, مجھے اپنی وحدت کی قسم ہے, مجھے اپنی جماعت کی قسم ہے, مجھے اپنے جمال کی قسم ہے کہ میں اللہ قسم دے کے کہتا ہوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اللہ کیڑے ایمان والے تو راضی ہویا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جنہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ, او جنہ سکے ککر دے درخت تلے میرے محمد دے حق دے اوتے بیعت کیتی ہے میں اللہ انہاں دے اوتے. درخت دی نسبت ہوئی اس بیعت نال, اللہ اس درخت دا تذکرہ بھی قرآن وچ کر چھوڑیا ہے. پھلدار درخت تا محروم ہو گئے لیکن اس بیعت دے اوتے درخت دی نسبت جڑی ہے نال اللہ دے پاک رسول دے نال, تے اللہ درخت دا تذکرہ بھی کردا ہے کہ جڑے درخت تلے تسی بیٹھ کے بیعت پہ کر دے آوے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے کہ میں تساں تو راضی ہو گیا, تساں دے جذبے دے تو میں راضی ہو گیا, تساں دی قربانی تو میں راضی ہو گیا, تساں دے ہمدردی تو میں راضی ہو گیا, تساں دی اطاعت تو میں راضی ہو گیا. اللہ فرماندا ہے کہ جنہ تو میں راضی ہوواں ساری دنیا انہاں تے ناراض ہوے تے انہاں دے اندر کوئی فرق آ سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تو اس بیعت میں تھا بھی نہیں, انہوں یہ مقام کتھوں مل گیا ہے؟ اسی آتے کہ حضرت عثمان ہے ہی نہیں لیکن اودا ہونا اتنا قیمتی نہیں سی جتنا نہ ہونا قیمتی بن گیا ہے. حضرت عثمان خود بیعت وچ موجود ہوے ہا تو حضرت عثمان اپنا ہاتھ دے ہا, او جیدا عثمان دی خاطر میرے محمد دا ہاتھ اگے آ جاوے اودے نال دی بھی کوئی قیمتی جان ہو سکتی ہے؟ اصل ساری بیعت کا مرکز کون تھا؟ حضرت عثمان تھا. اب اللہ کے پاک رسول کہتے ہیں لوگوں اعلان سن لو, تو اعتراض کرتا رہ جاسے, لیکن بات یہ ہے کہ شیعوں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے حیات القلوب, کیا نام ہے؟ صفحہ نمبر 598 کے اوپر لکھا ہے. یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان نہیں تھے. وہ مصنف پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ حضرت یکدست خدرا, فارسی میں لکھتا ہے, کتاب بھی فارسی میں ہے. کیا لکھتا ہے؟ حضرت یک دست خدرا بدست دیگرے زد بسوئے عثمان بیعت بارفت. حیات القلوب صفحہ نمبر 598 دے اوتے بروایت کلینی ایک گل لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک خط اللہ دے رسول نے اپنا کیتا ہے تے دعا ہاتھ حضرت عثمان دے بدلے کیتا ہے. تو کنجے آکھ سکتا ہے جو عثمان اس بیعت وچ موجود نہیں؟ میں کہدا کہ اودی غیر موجودگی موجود ہون نالوں بھی زیادہ اہمیت دی حامل ہو گئی ہے. اس وقت کہ مصنف جڑا دشمن مصنف ہے وہ بھی لکھن دے اوتے مجبور ہو گیا ہے کہ حضرت عثمان دی شان اس موقع دے اوتے جڑی اللہ نے انہوں دتی ہے اس شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس مقام دے اوتے تے حضرت عثمان سارے دے اوتے غالب آ گئی ہے. جزوی فضیلت دے لحاظ نال اس موقع دے اوتے تا سارے صحابہ قربان پہ ہوندے نے, انصاری ہوون تا قربان پہ ہوندے نے, مہاجر ہوون تا قربان پہ ہوندے نے, قریبی رشتہ دار ہوون تے قربان پہ ہوندے, دور دے ہوون بعید دے ہوون سارے دے سارے قربان پہ ہوندے نے. حضرت عثمان دی شان دے اوتوں تا اللہ دے پاک رسول فرماندے لوگو آؤ میں تانوں دساں جو جڑے اس درخت تلے بیعت کردے انہاں دے شان مقابلہ يدخل النار
من اصحاب الشجرتی، او لوگو جڑے لوگ بھی اس بیعت دے اندر داخل ہو گئے جنہاں اج درخت دے تھلے عثمان دی خاطر بیعت کیتی ہے، میں محمد دے طرفوں پیغام سن لو کہ لا يدخل النار من اصحاب الشجرتی بایعوا تحتها من شجرت احد من الذین بایعوا تحتها، جنہ لوگوں نے اس درخت تھلے بہ کے بیعت کیتی ہے، اج میں پیغمبر اپنی زبانی اعلان پیا کردا کہ انہاں وچوں ایک بندہ بھی جہنم وچ جا سکدا، جہنم دی اگوں دے قریب نہیں آ سکتی، جنہ لوگوں نے عثمان دی خاطر اتنی بڑی قربانی دیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول نے اے بیعت کر لئی ہے۔ اس بیعت دا پتہ لگ گئے مشرکین مکہ نو، کنہاں نو لگ گئے؟ مشرکین مکہ کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول نے تو بیعت کر لی ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرنے کی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی کرو یارو، ایک اپنا سفیر بھیجو، صلح کرو ورنہ ساڈی خیر کوئی نہیں، اج سانو عثمان دے بدلے سارے مکے والے لوگاں نو قتل ہونا نہ پے جاوے، اس وقت انج کرو یارو، اپنا سفیر بھیجو، پیغام بر بھیجو۔ انہوں نے بدیل بن ورقہ نو بھیجا کہ جلدی جا معاملے نو نظر سلجھا کے آ۔ او آیا نبی کریم دی خدمت دے اندر کہ حضرت عثمان دے بارے خبر اڑی ہوئی ہے کہ شہید ہو گئے، آدھا یا رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے وہ شہید کوئی نہیں ہوئے، زندہ سلامت موجود ہیں، ایویں جھوٹیاں نے خبر پہنچا دیتی ہے کہ انہوں نے پتہ ہی جو ہن ڈنڈے سمیت تیار ہو گئے، ہن انہوں نے پتہ لگ گیا نا جو ہونی یہ خبر سا کی سچی ہے تو پھر ساری خیر تسلی پہ دیندا، جو تسلی رکھو حضرت عثمان زندہ سلامت موجود ہیں۔ کیا ہن حضرت عثمان؟ فاصلہ کتنی ہے؟ 3 میل دا فاصلہ ہے۔ اللہ دے رسول نو اے پتہ کوئی نہیں جو حضرت عثمان کوٹھے وچ زندہ بیٹھے سلامت یا شہید ہو گیا ہے، تے اے جڑے بیتی تے مشرک لوگ آکھدن بادشاہ عالم ما کان و ما یکون، اللہ دے پاک رسول دا اتنا بڑا شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ جڑے حال ہن موجود ہیں انہاں نو بھی جان دین تے جڑے حال قیامت ہونی آونے انہاں نو بھی جان دین۔ اے حال سارے تا جانتے ہن تے حضرت عثمان دا حال تا جانیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بات قرآن کی سچی ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کے سوائے اللہ کے غیب کے پردوں کی خبر کسی کو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی بات سچی ہو گئی، مشرک کی بات جھوٹی ہو گئی۔ مشرک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، حال کا بھی پتہ ہوتا ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر حضرت عثمان کے واقعے کے اندر اس بات کو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ حضرت عثمان 3 میل کے فاصلے پر ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، میرے پیغمبر کو علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے۔ اور دوسرے لوگ کہندے کہ بادشاہ اللہ دے پاک رسول تا اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ وفات تو بعد ہی انہاں نو پتہ ہوندا ہے جو میرے اوتے درود کتھوں پیا پڑھیندا ہے، میرے اوتے درود کیڑے علاقے چ لوگ پڑھدے پین، عاشق رسول صلوات و سلام پڑھدے پین تے انہاں نو پتہ لگنا پیا ہے۔ اے گلاں لوگ کردے کہ نہیں کردے؟ کرنے نا۔ پھر ان سے ایک سوال کرو کہ اگر تیرا درود روضہ مقدس پر جاتا ہے اور اللہ کے رسول کو پتہ لگتا ہے کہ یہ درود پنڈی سے آیا ہے، یہ ملتان سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ میرے فلاں عاشق نے پڑھا ہے، فلاں قوم اور قبیلے کے، حتیٰ کہ آکھڑ والے مولوی اتنی گل کر دین کہ اللہ دے رسول نو اتنا ہی پتہ ہوندا ہے جس بندے درود پڑھے ایک کیڑی برادری نال تعلق رکھدا ہے، بیٹا کس دا ہے، بیٹی کس دی ہے، قوم کیڑی ہے، قبیلہ کیڑا ہے، کاروبار کیڑا ہے، یہ ساری چیزاں دا انہاں نو کی ہوندا ہے، علم ہوندا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 3 دن تک حضرت عثمان اس کمرے میں بند رہا تھا، 3 دن کے اندر حضرت عثمان نے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ تے نماز وچ درود ہے کہ نہیں سی؟ جڑا کہ نماز درود نہیں او دی نماز ہی نہیں ہوندی۔ تے حضرت عثمان نالوں کوئی وڈا عاشق ہے؟
نماز درود پڑھنا تو بہت دور دی گل ہے. حضرت عثمان تے ایویں درود زیادہ کثرت نال پڑھتے سن. حضرت عثمان درود نماز میں بھی پڑھ رہا ہے, نماز کے علاوہ بھی پڑھ رہا ہے, لیکن فرشتیاں نو اس درود دا پتہ سور فرشتے او درود چاہ کے اگر اللہ دے رسول نو حدیبیہ تے پہنچایا ہوندا تے حضرت عثمان دے بارے اللہ دے رسول یقین کرے نہ کہ او کے ہو گئے, شہید ہو گئے. اگر درود ان کا پہنچتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ یہ خبر جھوٹی ہے, ابھی حضرت عثمان نے درود پڑھا, ابھی فرشتے مجھ تک پہنچا کے گئے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ اگر حضرت عثمان کے اوپر موت آ جاتی, شہادت آ جاتی, تو پھر وہ نماز نہ پڑھتا, درود نہ پڑھتا, پھر مجھ تک نہ پہنچتا. یہ ہو سکتا تھا, جبکہ حضرت عثمان نے ابھی درود پڑھا ہے, مجھ تک پہنچایا گیا ہے, فرشتے لے کے آئین بادشاہ, اس واسطے حضرت عثمان شہید. حالانکہ یہ گل ہوئی اگر درود آوے ہاں تے پھر بیعت لینے دا فائدہ, بیعت لئی تاں بھی جو حضرت عثمان کے ہو گئے, شہید ہو گئے. اگر ایک گل انج مننی ہے تو پھر قرآن پاک دی گل سچی ہو گئی کہ دور نزدیک کی آواز کو سننے والا کون ہے, درمیان میں پردے آ جائیں, فاصلے آ جائیں, تیرے درود کو ڈائریکٹ سننے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہم صلی علی, تو یہ نہیں کہتا کہ یا نبی یا صلی علی. نبی کو مخاطب ہم کرتے ہی نہیں ہے. نبی نے سبق یہ پڑھایا ہے کہ جب میرے اوپر درود پڑھو تو سب سے پہلا جملہ بولنا بھی یہ ہے کہ اللہم, اے اللہ تو میری درخواست کو سنتا ہے, تو میرے درود کو سنتا ہے, تو میری ندا کو سنتا ہے, تو میری دعا کو سنتا ہے, تو میری درخواست کو سنتا ہے. میری عبادات کا پتہ تو آپ کو, ریاضات کا پتہ تو آپ کو, ولایت کا پتہ تو آپ کو, سیادت کا پتہ تو آپ کو, قیادت کا پتہ تو آپ کو, میرے دل کا پتہ تو آپ کو, حال کا پتہ تو آپ کو, کال کا پتہ تو آپ کو, مکال کا پتہ تو آپ کو, بر و بحر کا پتہ ہے تو صرف کون. یہ گل سچی ہے کہ نہیں؟ پھر سارے عقیدہ رکھو جو درود و سلام کون سندا ہے, درخواست اسی کس نو دیندے ہیں؟ جس مقام تے ایک آدمی دل وچ درود پڑھدا ہے, او دے دل والے درود نو کون جاندا ہے؟ جدوں نماز وچ پڑھدا ہے زور دا پڑھدا ہے کہ ایسا پڑھدا ہے؟ چلو ایک تو سپیکر تے پڑھدا ہے آدمی, اذان تو پہلے پڑھنا ہے, او دی گل نہیں. ایک آدمی نماز وچ پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد, پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا؟ اس دل والے پڑھے ہوئے درود نو کون جاندا ہے, کون سندا ہے؟ آکھو نہ سارے. اور دل چ تو درود پڑھدا بیٹھا ہوئے تے نال عقیدہ رکھی بیٹھا ہوئے جو رسول پاک نو پتہ ہے جو ٹیکس لے جو درود پہ آندا ہے, پھر تیرا درود رسول پاک نے سنے جا دلاں دے حال نو اللہ نے جانے ہے. ملا نے تیری مت مار دیتی ہے. اگر آپ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا, آپ قرآن کو سیکھتے پڑھتے, تو آج یہ جھوٹا ملا آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالتا. صرف مسلمان کی کمی یہ ہے کہ جو بھی داڑھی رکھ کے منبر رسول پر پگڑی باندھ کے آ جاتا ہے, لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مفتی ہے, بڑا عالم ہے, بڑا فاضل ہے, بڑا کامل ہے. اس کی جہالت کا اس وقت پتہ لگتا ہے جس وقت وہ جاہل اللہ کے علم کو نبی کے علم کے اندر جا کے منطبق کر دیتا ہے. اللہ کا علم اور ہے, نبی کا علم اور ہے, نبی کا حال اور ہے, اللہ کا حال اور ہے. اللہ کی ذات اعلیٰ ہے, اللہ کی ذات نرالا ہے, اللہ کی ذات بالا ہے. اس کی ذات کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہوتا ہے, نہ کوئی ولی شریک ہوتا ہے, نہ پیر و فقیر شریک ہوتے ہیں. پیغمبر ہے, ولی ہے, علی ہے, خفی ہے. یہ جتنے بھی بزرگ بالا ہستی ہے یہ اپنے مقام پر برحق ہے, لیکن اللہ کی ذات میں شریک. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بعد شور تک رسو آج مولوی ان جاکدہ ہے, آج ان جاکدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی بات اگر یقین کرنا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کے لیے اللہ کے رسول نے بیعت کی ہے. اس بیعت کو حضرت اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان کی خاطر کیا ہے, حالانکہ حضرت عثمان زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ زندہ ہے, اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ زندہ ہے, پھر بیعت کرتے ہیں. پھر مذاق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا رسول مذاق کر سکتا ہے؟ عقیدہ تبدیل کرو, ذرا اپنی خبر لو. بس سر سن سن سکن بوڑھے ہو گئے ہو, پتہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے. بس پتہ نہیں مولوی جڑی گل کرتا پیا ہے تے سٹیج تے قرآن اے بڑا سوہنا قرآن پڑھدا ہے. اے گل تو ہر کوئی کردا ہے, پر عقیدے تے چوٹ لگے تے پھر منن واسطے تیار
اس واسطے سب تو پہلے کہ دی اصلاح کرنی ہے عقیدے دی. اگر تیری بنیاد ٹھیک نہیں لکھ جمعے تے نمازاں پڑھ تیرے جمعے پڑھنے تے بھی لعنت ہے نماز پڑھنے تے بھی لعنت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے تو سب تو پہلے مشرکین مکہ دی آبادی دے اندر سب تو پہلی آواز لئیے لا الہ یہ دے اندر عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ دے اندر عمل ہے. 13 سال عقیدے دی تعلیم دیتی اللہ دے نبی نے اور 10 سال تو نہیں نمازاں تے روزہ تے حج تے زکات صدقات خیرات انہاں ساری چیزاں دی تعلیم دیتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ 13 سال عقیدے دی محنت مقدم ہے 10 سال عمل دی محنت. پہلے عقیدے دی محنت تے بعد وچ اے آدھا میں انہاں نوں عقیدہ دسیا تے نماز چھوڑ ویسے یہ میری مسیحتی چ نہ حاصل. او بے وقوف الو اگر تو ایک آدمی کو عقیدہ نہیں سکھاتا 10 مہینے نماز پڑھاتا ہے 100 سال تک اس کو نماز پڑھواتا ہے جب اللہ کے ہاں اعمال تولے جائیں گے ایک آدمی کی بنیاد ہی نہیں ہے اوپر تو سونے کی اینٹیں لگا دے اس بنیاد کے بغیر سونے اور چاندی کی لگی ہوئی اینٹ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے تباہ ہو سکتی ہے برباد ہو سکتی ہے. سب سے پہلے مکان کی بنیاد ہوتی ہے اس کے بعد او پنڈ گوندا لالے تسی دسو ٹھیکیدار تے مستری ہو سب تو پہلے بنیاد ہوندی ہے کہ چھت پاندے ہو تسی. ہاں بنیاد ول عقیدے دی بنیاد ہی بناؤ ایویں زندگی نہ تباہ کرو. عقیدہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا. اللہ کریم نے یہ بات بتلائی ہے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے اپنے عقیدے اور عمل کا اظہار کر کے میرے پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی درخت کے نیچے. اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں کو کتے اجا تو نہیں بھونک دے ودے جو اساں راضی انہاں تے ہوندے او نہ ہوون تے سانو فرق. اصل کون راضی ہونا چاہیے اللہ راضی ہو ونجے. اللہ دے پاک پیغمبر دا ہاتھ صحابہ دے ہاتھ وچ اللہ دا رسول جڑے مقام تے ونجنا ہے صحابہ بھی اوتھے ونجنے کتھے جا سن ہاتھ نپ کے اللہ دا رسول جتھے لے ونجنا ہے صحابہ کرام نے بھی اوتھے جاونا ہے. جویں اللہ دے رسول دا مقام بلند ہے ایویں انہاں دے یاراں دا مقام بھی کتنا بلند ہے. مشرکاں نو پتہ لگ گئے بندہ آ گیا صلح کرنے واسطے. اللہ دے پاک رسول دے یار گل سیدھی سونی ہے کہ میں تو نہ آ کے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہتا کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں. اگر کرن دے دیو تا فابیا اگر صلح صلاح تے آندے ہو تا بھی میں تیار ہاں. اگر طواف بھی نہ کرن دے ہو تے صلح بھی نہ کرو تے سن گنو والذی نفس بیدہی محمد میں اللہ دی قسم چاہ کے آکھدا جڑے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے کہ اس ٹائم تونی میں تساں دے نال لڑدا رہا سا جب تک میرے جسم دے اندر جان رونی ہے حتیٰ کہ میری گردن میرے جسم کو جدا ہو ونجے تا میں پچھا ہٹنا ہے ورنہ تساں دے نال میں لڑدا رہنا ہے. اس گل دے تے تیار ہو تو سن لو. او بدیل بن ورقہ دوڑ کے گیا مکے والے کولو ون کے آڈا جو محمد پاک تے گل پہ کر دیان جڑے نوجواناں نوں نہ کہ اساں تا صلح شلا اسی لڑساں اس وہابی نال پتہ کرساں اے دا کنے گلاں کردا ہے. جس وقت وہ نوجوان کہتے ہیں ان کے جوش ابھرتے ہیں مشرکین مکہ کے نوجوان شرطیلے نوجوان پستیلے نوجوان بڑیاں بڑیاں ڈینگا مارن والے نوجوان انہاں کے جو سی ضرور لینا ہے. انہاں دے وچ ایک وڈیرا ہے عروہ بن مسعود. کون ہے عروہ بن مسعود سقفی. اس نے جدوں یہ گل سنی اس آکھیا تانوں میرے اوتے اعتبار ہے یا کوئی نہ. انہاں کہ تو ساڈا بابا ساڈا دادا چٹی داڑھی ہے تیری سانو بڑا اعتبار ہے تیرے اوتے جویں تو چا کرے ساویں تیار ہے. آدھے ایک واری مینوں محمد کولوں ونجن تے دیو اوتھے جاون تے دیو میں جا کے ذرا حالات ویکھ کے انہاں تے فیصلہ.
بعد کرنا سا انہیں کہ جاؤ بابا جی وے کیوں کہ حالات میں بڑھنے عروہ بن مسعود سقفی آیا ہے اللہ دے پاک رسول دی خدمت اندر حاضر ہوئے ہیں کہ اے اللہ دے پاک رسول ہم آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ جنگ لڑنے کے لیے مکے والوں کے ساتھ تیار ہوتے ہیں آخر مکے والے بھی تیرے قریبی ہیں تیرے رشتہ دار ہیں اگر ان کے ساتھ جنگ کریں گے آپ تو مجھے شک پڑتا ہے کہ جو تیرے ساتھ 1500 صحابہ موجود ہیں جنگ کے وقت یہ مختلف قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مختلف قسم کی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جب آپ مکے والوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے مجھے شک لگتا ہے کہ اے تیرے سنگی میں نو حلوے والے لگتے تیرے نال لڑن والے جدو یہ گل صحابہ دے سامنے کیتی ہے نا تے جیڑا صحابہ دا سردار ہے سید الصحابہ کون ہے نا تا لے لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں تا بوڑھا بندہ لیکن ایمان دا بوڑھا کوئی نہیں سی او دے جسم تا بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن او دے ایمان دے اندر ہمیشہ جوانی موجود ہے حضرت صدیق نے جدہ گل سنیے فوراً اٹھ کے بول کے آدھے نے او بکواس مت کر ایو جی گل دوبارہ نہ کری انسوس بازار اللہ ون اپنے رن دی کچھ چوڑ بڑا سخت جملہ ہے کہ بولیا وہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا چلو میں دوسرے لفظ ترجمہ کر چھوڑے انسوس بازار اللہ ون اپنے رنا دیا کچھا میں بڑو تسا کون ہو دے ساڑے نال لڑن والے میں تا اپنے محمد دے تو اپنے وال وال نو قربان کرن واسطے تیار ہوں تو وقت ہے کہ نس جاسن کوئی آدمی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو لڑنے کے بغیر جا سکے اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے ہم جان دینے کے لیے قربان ہیں مال دینے کے لیے قربان ہیں وطن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے مت کہ ایسی بات دوبارہ تیرے منہ سے نکلی تیری زبان گدی سے کھینچ کے نکال دوں گا حضرت صدیق کی جب بات سنتے ہیں تو عروہ سقفی کہتے ہیں کہ ایک کون ہے جی آخر ابو بکر صدیق کے سر پھلے ہو مشرک دا سر وہ ساکے ہونے سے گل دا جواب بھی تے وضو نال ٹوٹ گیا نال کے ہویا وضو ٹوٹ گیا پہلے تو بڑی لہرے چ بیٹھا آئی گلا کردیا اللہ دے رسول دی داڑھی تے ہاتھ رکھیا کی رکھیا سی چونکہ عرب دا رواج ہے نا کہ جدو منت سماجت کرے نا تے جھکی لے لوے نا اس ٹائم اس بندے دی کتھے ہاتھ رکھ دے ہن او ذرا زور نال آکھو اللہ دے رسول دی داڑھی دے اوتے ہاتھ رکھے سی مشرک کہ منت پہ کردا یا رسول اللہ بس تھوڑا جہا معاملہ سلجھا کے رکھو صلح کرنی چاہیے آپس دا معاملہ ہے پھر ٹھڈیاں گلاں تتی گل ختم ہو گئی ہے ٹھٹی گل کیتی سی تے نال داڑھی تے ہاتھ رکھے تے اتو کھلا ہے باڈی گارڈ اتو کون کھلوتا ہے او دا نام ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ویکھے جو پرلے درجے دا مشرک تے ساڈے پاک نبی دی پاک داڑھی تے ہاتھ رکھ کے مشرک پلیت نجس خبیث قسم دا انسان فوراً تلوار اوپر کر کے کہتے ہیں اخلیتک عن لحیت رسول اللہ او عروہ جلدی کر اپنے ہاتھ نو پچھا ہٹا کے اگر تیرا اے ہاتھ دوبارہ اس داڑھی پاک دے اوتے آیا تے تیرا ہاتھ واپس اسے تلوار نال فیصلہ کر کے رکھ دے سا جلدی کر آخر یدک عن لحیت رسول اللہ اللہ کے پاک رسول کی پاک مقدس بالوں کے اوپر مشرک پلیت کا ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا تو نہ پاک ہے میرے محمد کے بال سارے کے سارے پاک ہے سونے عطیت صاف شفاف والا دے ہوتے پلیتاں دے ہاتھ نہیں لگ دے ہوندے جلدی کر ہاتھ اپنا اس مشرک تے نبی دی کھاڑی تے ہاتھ لایا تے اگا وال ہن اگا کے ہن اگر تیرا کسے مشرک نال بھیڑ پے ونجے تے او تیری منت کرے تے او تیری کھاڑی تے ہاتھ لگے اگو تے کرکٹ میدان ہو رہا ہے اگر کے ہونا ہے وہ تو سمجھسی کہ مسلمان دے چہرے تے ہاتھ رکھا کہ اے داڑھی دا واسطہ ہی میرے نال ہن دوبارہ گل نہ کری تے جنگ نہ کری تے لڑائی نہ کری او تیرے داڑھی دے اوتے ہاتھ رکھے اگو کوئی چیز نظر آتی اس نو اور اپنے بارے آپ سوچ لو پھر تسی آدھے مولوی بڑے مسئلے سخت کرنا ہے یہ ساری تقریر بڑی سونی کرتا ہے تے جب تو داڑھی والا مسئلہ آوے سارا مسئلہ وچ گولی ہوے اس واسطے سچی گل کڑوی ضرور ہوندی ہے پر ہوندی سونی ہے ہوندی کہ ہے
ہوں یہ گل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان دے چہرے تے سبزہ ہوے کہ نہ ہوے، آبادی ہوے نا، وہ ویران زمین ہی چنگی نہیں لگتی جب تک وہ کوئی چیز اگے نہیں. جتنی سونے دی قیمتی زمین ہوے جب تک وہ اندر کھیتی باڑی نہ ہوے وہ زمین کلر باری تے شور باری آباد. ہوں آبادی چہرے تے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہوں کافی عرصہ ہو گیا رگڑا رگڑا اس طرح ہی گس گئے، بلیڈاں دے ڈھیر لگ گئے. میں دا کمال نہیں اس مسلمان دا، اس طرح گس گئے تے تیری کھاڈی جے تو نہیں گسی. یہ بھی اللہ دا احسان سمجھ. اگر ایک باری تو اس طرح مارے ہاں تے اللہ لعنت دا پلستر مار چھوڑے ہاں تے وال دوبارہ نہ اگے ہاں تے قیامت والے دن تو اس ویلی کھاڈی نال اللہ دے سامنے ہوے ہاں تے لترار تے پردول ہوے ہاں کہ نہ ہوے ہاں. تے اللہ تینوں موقع دیتا ہے جو تو رات نو داڑھی من کے سہندا تے صبح سویرے وال نکلے کھلوتے ہوندے کہ نہیں. اس واسطے جو اللہ موقع دیندا کہ چلو اج تینوں توفیق نہیں تے کل رکھ لے، اج نہیں رکھنی تو کل رکھ لے، کل نہیں رکھنی تو پرسوں رکھ لے. اللہ بار بار تینوں موقع دے رہی ہے، اس موقع تو بھی فائدہ نہ اٹھایا تے قیامت والے دن کوئی بابو تینوں چھڑاون والا. اخلیتک عن لحیت رسول اللہ، اللہ دے پاک رسول دی داڑھی تو ہاتھ واپس کیتے سی، پھر منت کر دیا ہویا، سماجت کر دیا ہویا، واپس چلیا گیا کہ جا کے میں پیغام دیواں. اللہ دے پاک رسول دے صحابہ دے حالات بھی ویکھدا رہ گیا ہے، عقیدت اور محبت بھی تکدا رہ گیا ہے. ساری چیزاں دا نظریہ ویکھ کے حالات ویکھ کے مکے دے اندر واپس گیا ہے. اگاں ونجے تے سارے انتظار دے اندر بیٹھے ہوئے کہ عروہ واپس آوے تے کوئی خبر سناوے. اس جا کے خبر سنائیے کہ یار گل ہے کہ میں جڑا کچھ محمد پاک دی محفل دے اندر ویکھ کے آیا، میں روم دے اندر بھی گیا، ایران دے اندر بھی گیا، فارس دے اندر بھی گیا، ایرانی بادشاہ نو ویکھدا رہ گیا، شام دے بادشاہاں نو ویکھدا رہ گیا. مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے اج توڑی ایران دے بادشاہ دی قدر بھی اتنی میں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھی. اج تک شام دے بادشاہ دی بھی عزت نہیں ویکھی، فارس دے بادشاہاں دی عزت بھی نہیں ویکھی، روم دے بادشاہاں دی عزت بھی میں اپنے اکھاں دے نال نہیں ویکھی. کہ اتنی عزت تے منزلت تے قدرت تے مت ہوئے کہ اللہ دے پاک رسول دی محفل دے اندر میں جدوں گیا اتنی عزت دا مظاہرہ میں صحابہ کرام نو کردے ہوئے ویکھے جو بادشاہ دنیا دے سارے جمع ہو ونجن پر محمد دی عزت دے مقابلے دے اندر کوئی نہیں ہو سکتی. اس وقت میرا اپنا نظریہ ہے کہ نہ محمد نو کوئی مغلوب کر سکتا ہے تے نہ کوئی مروب کر سکتا ہے. چنگی گل ہے صلح کر ونجو، میرا مشورہ کہ ہے چنگی گل ہے جو صلح کر ونجو. آخرا دن کیا چیز تو ویکھ کے آیا جڑی چیز تو ڈر گیا ہے، مروب ہو گیا ہے، سخفیاں وہ آخدا ہے کہ میں ویکھدا رہ گیا کہ محمد کریم جدوں اپنے منہ مبارک دے وچوں اپنا لعاب دہن انہاں نوں ضرورت ہویا تھلے سٹنے دی، اللہ دے پاک رسول دا لعاب دہن جدوں اپنے منہ وچوں کڈ کے تھلے سٹیندے ہن او تھلے نہ پہنچدا تے صحابہ کرام اپنی جاناں نچھاور کر دیندے ہن، اپنی جھولیاں نچھاور کر دیندے ہن. اللہ دے پاک رسول دے منہ مبارک چوں نکلی ہوئی تھوک مبارک وچ آ کے اپنے چہرے دے اوتے چ ملے دے ہن تے انہاں دے چہرے رونق دار ہوویندے ہن. اتنی چمک پہلے نہیں ہوندی سی جڑی لعاب دہن چہرے تے ملن تو بعد انہاں دے چہرے بھی رونق دو بالا ہو جاندی سی. میں ویکھدا رہ گیا اللہ دے پاک رسول نے نماز واسطے وضو کیتا ہے تے وضو کردے ہوئے جڑے پانی دے قطرے ڈگدے ہوندے ہن زمین دے اوتے او قطرے ڈگدے میں زمین دے اوتے نہیں ویکھے وے یارو. میں ویکھدا رہ گیا جو محمد صحابہ آ کے مجمع کر کے مڈ بھیڑ کر کے تے قطرے پانی دے چاون دی کوشش پہ کردے ہن حتیٰ کہ کادو ان یقتلون. مجھے تو شک پڑ گیا کہ یہ ایک دوسرے کو پانی کے قطرہ حاصل کرنے کی خاطر قتل نہ کر دیں گے، لیکن یہ قتل والی بات نہیں تھی، دنگے فساد والی بات نہیں تھی. وہ پانی کو حاصل کرتے لیکن پیار اور محبت کے اندر عقیدت کے اندر وہ داخل ہو گئے تھے. اتنی محبت کے پانی وضو والا نیچے نہیں گرتا، اتنی محبت کے تھوک مبارک بھی نیچے نہیں گرتی، اتنی محبت کے عروا. میں اپنے ہاتھ آگے کرتا ہوں تو صحابی تلوار اٹھا کے محمد کی داڑھی تک میرا ہاتھ بھی نہیں پہنچنے دیتا. اتنی عقیدت اور محبت والے لوگ جس وقت جنگ ہو جائے گی اس وقت وہ کیا قربانی دکھائیں گے، کیا جذبہ دکھائیں گے، کیا بڑی اطاعت و فرما برداری دکھائیں گے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جنگ لڑنی
صلح کر جاؤ. انہاں کہ یار ایک بندہ آخری بھی بھیج دے, ایک بندہ آخری بھی بھیج دے, سہیل بن عمرو نو بھیجا ہے جڑا مکے دے اندر خطیب قریش ہے. کون ہے؟ قریشیاں دا وڈا خطیب ہے. او دی زبان دے اندر, او دی لسان دے اندر, او دی تقریر اور تحریر دے اندر بہت بڑا جذبہ انہاں نو معلوم ہوندا ہے. اس واسطے انہاں آکھیا جو مکے دے اندر اے خطیباں دے اندر مشہور ہے, اے خطیب قریش دے لقب نال ملقب ہے, اس واسطے اینو بھیج دے, اے کوئی نہ کوئی حل ضرور کر کے آسی. او آگے اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر حتیٰ کہ معاملہ طے ہو گیا, جو صلح ہو گئی ہے. آخر لگے جو صلح جڑی ہوئی ہے اے صلح نامے نو تحریرن لکھ لیندے ہیں تاکہ ایک دوسرے فریق کوئی صلح دی خلاف ورزی نہ کر لوے, کوئی حد شکنی نہ کر لوے. اللہ دے پاک رسول نے صلح دی شرطاں لکھاونیاں شروع کر دتے ہیں. حضرت علی نو کہندے یا علی تعال لیا, آ ذرا میرے قریب آ کے بیٹھ جا. حضرت علی بیٹھ گیا. اللہ دے رسول دن تحریر لکھ, تحریر تو سب تو پہلے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریر پہلا کیدا نام لکھنا ہے, کیدا نام لکھنا پہلے. ہر چیز دی ابتدا کس دے نام نال, تے تو جڑی ابتدا کرے یا پیر استاد لا جہونی آکھ دو کہ نہیں آکھ دو. کوئی کام کرن لگے مشرک تے سب تو پہلے اللہ دا نام نہیں لیندا. موحد آدمی کا کام ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے پاک رسول کے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے جب بسم اللہ لکھنا شروع کی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آنے والا وہ سہیل کہتا ہے کہ ہم رحمان کو بھی نہیں جانتے اور رحیم کو بھی. اسا انہاں نو جان دے, اسا پیرا فقیراں نو جان دے ہیں. جو داتے دی قبر کتے ہیں, آقے دی قبر کتے ہے, بری امام دا میلہ کتے لگنا ہے, اے ساریاں خبراں سارے کول پوچھو تے ون ٹو آل اسا ساریاں سنا سکتے ہیں. کوئی پوچھے جو اللہ دے صفات کتنی ہیں, اللہ دی ذات دی شان کتنی ہے, اللہ دے پاک پیغمبر کتنے ہیں, پیغمبر دے صحابہ کتنے ہیں, صحابہ دا نام کی سی, انہاں دا شجرہ نسب کی سی, انہاں چیزاں دا سانو پتہ سر. او آدھے رحمان تے رحیم نو نہیں جان دے. او گل لکھو جڑی عرب دے دستور وچ لکھی ویندی ہے, آکے لکھو بسمک اللہم. اے گل لکھی گئی. اللہ دے رسول دن چلو بسم اللہ نہ لکھو, عرب دے دستور دے مطابق لکھو بسم اللہ اللہم. اے گل لکھی گئی ہے. پھر اللہ دے پاک رسول دن ہن دوسرا لفظ لکھ ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ, کہ یہ فیصلہ جو لکھا جا رہا ہے یہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے یہ صلح نامہ اور معاہدہ نامہ لکھا جا رہا ہے. وہ سہیل بن عمرو کہتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, اگر تسا اپنے آپ نو رسول لکھو وقت تا اختلاف والی گل بھی کوئی نہیں. اسا تانوں بشر تا مندے ہیں, انسان تا مندے ہیں, تانوں اپنی برادری تا مندے ہیں, عبداللہ دا بیٹا تا مندے ہیں, آمنہ دا بیٹا تا مندے ہیں, لیکن رسول اسا تانوں مندے. تسی پر لکھ دو کہ ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ. اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر صلح لکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے, جھگڑا کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے, آنے جانے کی بات بھی نہیں ہے. سارا اختلاف رسالت وچ, کس وچ؟ مکے دا مشرک اللہ دے رسول نو رسول نہیں مندا, عبد مندا ہے, بشر مندا ہے, انسان مندا ہے, لیکن رسول تے پاکستانی مشرک او آکھدا ہے کہ بادشاہ رسول تا مندا پر بشر نہیں مندا, عبد نہیں مندا, انسان نہیں مندا. اور تقابل آپ کر لو, مکے دا مشرک رسالت دا منکر ہے, پاکستانی مشرک بشریت دا منکر ہے. او ایک درجے کا کافر, یہ 2 نمبر کا کافر ہے, چونکہ وہ رسالت کا منکر ہے, یہ ابدیت کا, یہ ذات کا منکر ہے, وہ صفات کا منکر ہے. او جڑا ذات نہ مننے او اول درجے دا کافر ہوندا ہے, تے جڑا صفات نہ مننے او دوے درجے دا کافر ہوندا ہے. اس واسطے اللہ دے پاک رسول دی ذات نو مننا بھی فرض ہے, اللہ دے رسول دی صفات نو مننا بھی فرض ہے. پہلے ذات نو منسا, جس ٹائم بندہ نماز پڑھدا ہے تاں کی گواہی دیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان, آگے پڑھو نا, محمدن عبدہ. اگر کوئی آدمی پڑھے رسولہ پہلے تو دی نماز ہی نہیں ہوگی, او دا ایمان ہی نہیں ہوگا, او دا اسلام ہی نہیں ہوگا, چونکہ اللہ نے پہلا مطالبہ یہ رکھا ہے میرے رسول دی ذات نو